ابراہیم علیہ السلام آپ ملک بابل کے شہر ار کے اندر جو موجودہ علاقہ عراق کا ہے اس کے اندر آپ 2000 قبل مسیح جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 2000 قبل پیدا ہوئے، 2000 سال قبل پیدا ہوئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال قبل اس دنیا کے اوپر جس کی حکمرانی تھی، جس کی بادشاہت تھی، جس کی حکومت تھی، اس کا نام نمرود تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ نمرود اس کا نام تھا۔ نمرود بڑا ظالم، سرکش اور جابر بادشاہ تھا کہ اس نے ہر طرف اپنی عبادت کے لیے اپنی صورت کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تو جو اس کے قرب کے لوگ تھے، قریب والے لوگ تھے، اس نمرود نے ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اب وہ بادشاہ تھا، بادشاہ کے ڈر سے لوگ عبادت کرنا شروع ہو گئی اس کی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دور دراز علاقوں کے اندر جو لوگ بس رہے ہیں انہیں کس طرح اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ نمرود کی عبادت کریں۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اپنی صورت کی مورتیاں بنوائیں اور وہ مورتیاں ان علاقوں کے اندر بھجوا دی، اور وہاں پر اس طرح کفر جو سا تھا، اس طرح بت پرستی جو سی تھی وہ ہونے لگ گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے قبل 1 سال قبل نمرود نے ایک خواب دیکھا۔ نمرود کیا خواب دیکھتا ہے؟ رات کو سوتا ہے، آنکھ لگتی ہے، ایک خواب اسے نظر آتا ہے کہ ایک ستارہ روشن ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب جو سے بے نور ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس ستارے کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ماند پڑ جاتی ہے، چاند کی روشنی بھی اس کے آگے ماند پڑ جاتی ہے۔ تو وہ صبح کے وقت جب دربار لگتا ہے، دربار کے اندر نمرود جب درباریوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو اس کے دربار میں نجومیوں کا بڑا ہجوم ہوتا ہے، کاہنوں کا بڑا ہجوم ہوتا ہے۔ وہ کاہن، وہ نجومی جب دیکھتے ہیں کہ آج بادشاہ بڑا پریشان لگ رہا ہے، بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پریشان لگ رہے ہو؟ وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آج تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، حالانکہ تم تو خدا بن کر بیٹھے ہوئے ہو؟ جب اس نے یہ بات کی، کاہن نے بات کی، تو آگے سے بادشاہ نے کہا، نمرود نے کہا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ چمکتا ہے، اس کے چمکنے سے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو جاتے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں تعبیر کے حوالے سے بڑا پریشان ہوں۔ نجومیوں نے، کاہنوں نے بتایا، فقال له ان يولد في بلدك هذه سنه غلام، کہ اس سال تیرے شہر کے اندر، تیرے اس ملک کے اندر، تیرے اس مملکت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک بیٹا پیدا ہوگا جو یغیر دین اہل الارض، جو زمین والوں کے دین کو بدل دے گا، تیری بادشاہی کے زوال کا باعث بنے گا، اس کی وجہ سے تیری بادشاہت زائل ہو جائے گی، اس کی وجہ سے تیرے لوگ جو تیری آج عبادت کر رہے ہیں، جو تجھے آج پوج رہے ہیں، وہ تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی، جب یہ تعبیر سنی، تو نمرود نے حکم جاری کر دیا۔ اس نے حکم کیا جاری کیا؟ اس نے کہا کہ جتنے بھی اس سال بچے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے، کسی کو زندہ نہ رکھا جائے۔ ایک فرعون نے یہ کام کیا، دوسرا نمرود نے یہ کام کیا تھا۔ اب نمرود نے جب یہ حکم دیا تو اس کے جو چیلے تھے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ جس جگہ پر کسی حاملہ عورت کو دیکھتے اس کے نوٹ کر لیتے، اس کے گھر جاتے، اب جب اس کی ولادت ہوتی بچے کی، اس کے بچے کو قتل کر دیتے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ نجومی دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ اے نمرود، وہ بچہ جس نے تیری مملکت کو زائل کرنا ہے، تیری بادشاہت کو ختم کرنا ہے، آج وہ اپنی ماں کی شکم کے اندر آ چکا ہے، آج وہ اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کی شکم میں آ گیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دے دیا، ڈھونڈو وہ کون ہے۔ وہ پھر اس کے چیلے نکلتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو تھی وہ کم عمر تھی، اتنی عمر ان کی نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے انہیں ان کے حمل کا علم نہ ہو سکا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی، ان کا نام تاریخ آتا ہے تاریخ کے اندر،
उनका नाम क्या है? तारिख। ता से, तो नहीं है, ता से नाम आता है तारिख। उन्होंने शहर के बाहर एक खड्डा बनाया, एक तहखाना तमीर किया जमीन को खोद कर। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा कुछ अरसा कबल आपकी विलादत से उस तहखाने के अंदर चले जाती हैं। उस तहखाने में जब चले गई, आपकी विलादत हो गई। आपकी विलादत के बाद आपकी वालिदा जिक्र करती हैं, तफसीर खाजिन के अंदर ये सारी बात मौजूद है। आप कहती हैं वालिदा आपकी कि मैं जब भी दूध पिलाने के लिए इब्राहिम को गार के अंदर जाती, उस तहखाने के अंदर जाती, मैं देखती इब्राहिम ने अपनी उंगलियों को मुंह के अंदर डाला होता है। कहती मैं देखती हूँ कि इब्राहिम की उंगलियों से कभी शहद निकल रहा होता है, कभी दूध निकल रहा होता है, कभी शहद आ रहा है, कभी दूध आ रहा है। कहती हैं कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस वक्त परवरिश इतनी तेजी से हुई कि एक हफ्ते के अंदर आप एक महीने के बराबर हो जाते, एक महीने के अंदर आप एक साल के बराबर आपकी परवरिश हो रही थी, इतनी तेजी से आप बढ़ रहे थे।